العزت نے ارشاد فرمایا سورہ ملک ہے، اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، سننی نہیں ہے، سننا سنت نہیں ہے، پڑھنا سنت ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ قرآن کسی کو آتا نہیں پڑھنا تو وہ اسی کے پڑھی جاتی ہے، باقی سماعت کر لیتے ہیں، قرآن نہ پڑھنا نہیں سننا۔ فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا کل قبر میں جس وقت وہ جائے گا تو سورہ ملک اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں جھنڈا کرے گی۔ الفاظ ہے اس کے لیے جھنڈا کرے گی کہ اللہ اس شخص کو بخش دی، اسے معاف کر دی، کیوں اس کے لیے میری تلاوت کیا۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بہرحال کوشش کیا کریں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ آگے سورہ قلم ہے، اس کی ابتدا کے اندر ولید بن مغیرہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی بے ادبی کی، حضور کی شان میں معاذ اللہ مجنون کہا۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر اس کے 10 عیب بیان کر دیے۔ فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، بدمزاج ہے، بدزبان ہے، بدگوہر ہے، 9 عیب بیان کیے اور 10واں آخر میں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں خطا ہے، ولید بن مغیرہ کی اصل میں خطا ہے، یعنی حلال نہ نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ تو یہ اپنی والدہ کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی نے 10 عیب بیان کیے ہیں، میں جانتا ہوں کہ 9 عیب میرے اندر ہیں، 10ویں کی تصدیق منظور کر دی۔ خیر اس نے ٹال مٹول کی بات لیکن نے کہا ایسے نہیں، بتانا پڑے گا، اور اگر حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ حقیقت، اس لیے اب کوئی بتائے گی کہ میرا باپ کون تھا۔ اس نے کہا کہ تیرا جو باپ تھا نا حقیقی جو تھا، حقیقت نہیں سی پڑھا تھا تو وہ نامرد تھا، تو مجھے یہ جو ہے وہ اندیشہ ہوا کہ اگر وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر جو ہے وہ لے جائے، لہٰذا میں نے ایک چرواہے کو بلایا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا اور پھر وہاں سے دودھ پیدا ہوا، لہٰذا پھر چرواہے کی اولاد۔ کہتے ہیں کہ ولید نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ جھوٹا کلمہ کہا تھا، اس کے جواب میں اللہ نے اس کے 10 واقعے کی عیوب ظاہر فرما دی جو اس کے اندر موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت واضح ہوتی ہے۔ وہ کہیں لہٰذا انبیاء کی شان میں چھوٹا سا بھی، ادنا سا بھی، جس کو ہم چھوٹا تصور کریں، ہم ادنا تصور کریں، کوئی بھی جملہ کو لفظ بالکل جو ہے وہ بندہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کے بعد اگر کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہوگا۔ پھر اتنا ہی نہیں، بدر کے موقع پر ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے حوالے سے پھر اس کی ناک کٹ گئی، لوگوں نے سے باتیں کی اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کے معاملات، پھر اس نے پیسے دے کر ایک شخص کو کہا کہ وہ میرا باپ بن جائے، دولت دی اس کو، پھر وہ اس نے شک کیا کہ میری اولاد اس طرح پر بڑا ذلیل و خوار ہوا ہے۔ تفسیر جلالین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ پر آگے چل کر سورۃ الحاقہ، اللہ پاک نے ارشاد میں الحاقہ اور الحاقہ، وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی، مراد قیامت، یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کے قائم ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، انہیں آ کے رہنا اور وائے قیامت۔ یہ ایک قرآن کا فلسفہ ہے، مزاج ہے گفتگو کرنے کا، جس طرح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے،
پھر آگے چل کر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ جہاں پہ آتا ہے نا تم کیا جانو، جیسے القاریہ تم القاریہ، کڑکدار آواز، کیا ہی کڑکدار آواز، وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہی۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے قرآن کا گفتگو کرنے کا، یہ اسلوب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ آل عرب کے اندر یہ اسلوب تھا، جتنی توجہ کرتا تعجب والی بات کے سامنے کی جاتی تھی وہ اتنا ہی غور اور توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرتے تھے۔ سوالیہ انداز میں کلام ہوتا تھا، ان کا فوکس زیادہ ہوتا تھا، اور یہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ بات پروف ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہم سوال کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی سوال کریں، نام ہے نا کسی بندے کا نام پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، اور یہ دنیا کا آسان ترین سوال ہے، لیکن جب بھی یہ سوال آپ کسی سے پوچھیں گے فوراً اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ تو قرآن میں اس انداز سے اسلوب ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے کہ اس نے کئی ایسی گفتگو اس انداز سے کی جو سوالیہ تھی۔ اگلے بندے کی توجہ ہوئے کہ کے لیے ہونے لگی ایسی، یعنی وہ کیا ہے چیز، تم کیا جانو وہ کیا چیز ہے، تو یوں کر کے یہ قرآن کا ایک مثال ہے۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد فی القاریہ، سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہ سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگار سے، چیخ کی آواز، چنگار اتنی شدید تھی کہ کان پھٹ گئے، اور وہیں پہ وہ ہلاک ہو گئے۔ انسان کی سماعت کی ایک فریکوینسی ہے جہاں تک وہ آواز کو برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بعض بات آواز زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے تو وہ تنگ کرتی ہے سماعت کو، بسا اوقات شکل سماعت کا باعث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بسا اوقات پریشان کن ہو جاتا ہے بندہ کہ یار کتنی تکلیف بڑی ہوگی، آواز کم کرے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو انسان ایک لیول تک اس کی فریکوینسی ہے، وہ آواز کو سن سکتا ہے، جب جیسے جیسے اس سے آواز بڑھتی جائے گی اس کو پریشان کرے گی، تو جب وہ پریشان رہے گا تو ہوا یہ کہ جس وقت وہ چنگار کی آواز آئی، اس چیخ کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ کان کے پردے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے آگے سورۃ المعارج، پھر اس کے بعد سورۃ النوح ہے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، آپ نے دعا فرمائی ربنا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں۔ یہ دعا ہے انبیاء علیہ السلام نے جس وقت دعا کی، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دعا کیا کریں اس تمام جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، حضور کی امت ہے جو مسلمان ہیں، اس کو دعا کے اندر شامل کیا کریں، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا، جب جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے نا، تیرے میں پالے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مسلمان مردوں اور آگے سورہ جن ہے، جنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو قرآن پڑھنے سنایا۔ جنات کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، کافر اور مشرک بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان جنات مسلمان کے گھروں کے چھتوں پر بھی موجود ہوتے ہیں، مساجد میں بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی بہرحال آگے سورۃ المزمل ہے، اللہ پاک میں یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، یعنی آدھی رات کے حصے کچھ رات یعنی قیام فرما، یہ علی عبادت، ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں سونیا عبادت کا اللہ ہے، یہ ہے عبادت۔ اور قرآن کے حوالے سے اوزل علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو۔ اچھا اس کا نا معنی لوگوں نے یہ کر دیا کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے، مطلب تیز پڑھیا جا رہا ہے، کہ بات بڑی غور سے سنیے گا، جیڑی شاید سان آتی ہے نا
اس بیچ میں بھی پڑھی جائے ایسے کہنے سے یہ کیوں ہمیں آتی ہے، اور جو ہمیں نہ آتی ہو وہ بندہ ریاض کا بھی پڑھتا ہو میں سمجھتا ہے یہ کہنے کو ہندی پڑھ گیا سمجھ نہیں آئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ غلط پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا. لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے تھے. مجھے یاد ہے ماڈل میں ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ حالانکہ میں نے کہا جی جس طرح میں نے قرآن پڑھا ہے آپ ایسے پڑھ کے دکھا دیں، تو ایک بھی پڑھ کے دکھا دیں. وہ اگلا پتہ سمجھ رہا تھا کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو ورتل القرآن ترتیلا کے 3 مفہوم ہیں وہ سن لیا. ایک ہوتا ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن کو حدر سے پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن کو تدبیر سے پڑھنا. کہ یہ اصول تجوید ہے، تجوید کے اصولوں میں تینوں طریقوں سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ترتیل کہتے ہیں جیسے تلاوت ہوتی ہے، محافل میں کبھی آپ نے سنا ہو بڑا ٹائم ہے جی، بعد آدھے منٹ کا بھی سپیس آ جاتا ہے، 1 منٹ کا سپیس آتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یوں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا، ایک ہے یہ قرآن پڑھنا، ایک ہے حدر. حدر پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ٹھیک ہے جی، اس سے تھوڑی سی سپیڈ تیز ہوتی ہے. نماز کے اندر اگر ترتیل پڑھنا شروع کر دیں پھر اسے پڑھا دیں نماز اسی بھی پڑھ لیں نماز، ٹھیک ہے جی. تو قرآن کے پڑھنے کے درجات ہیں، یہ نہیں کہ تو سمجھ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا تو کو غلطی پڑھے ہے کوئی غلط نہ. تو اس لیے قرآن کے پڑھنے کے درجات ہیں. تیسرا جو تدبیر ہے وہ شہیدے کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. شہیدہ اس وقت یعنی وہ تھوڑا سا اس سے تیز ہوتا ہے، لیکن مخارج اور تلفظ کی رعایت کے ساتھ ہوتا ہے. صفات لازمہ اور عارضہ ان کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. بل اس میں کئی ایسی چیزیں جو میں نے آج کہا کہ آپ کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا، لوگ کی گئے میں نے پڑھے یا مطلب کی حساب سے نہیں ہے. یہ بات واضح. میں سورہ فاتحہ کو جتنی مرضی سپیڈ سے پڑھ دیں دوسری جگہ سے پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو آتی ہے. پھر باقی میں قرآن پڑھا گا، میں آج تک بھی پڑھوں گا لیکن سپیڈ تیز ہوگی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ سمجھ نہیں ہے. اس لیے کہ قدرتی فطرتی معاملہ ہے. جو چیز ہمیں آتی ہوتی ہے نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تیز بھی پڑھ گئے سمجھ آ گئی ہوتی ہے، اور جو نہیں آتی ہوتی اس کے والے سے آپ کو پھر متزلزل ہو جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا پڑھا ہے تو سمجھ نہیں. تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس نے درست بھی پڑھا ہوتا ہے. اچھا میں سورہ فاتحہ سے ہی پڑھا تھا، باقی قرآن غلط پڑھا تھا، دیکھ رہا ہے مطلب لوگوں کا دیکھے نا ذہن میں سورہ فاتحہ سے ہی پڑھ رہے ہیں باقی میں غلط پڑھنا ہے. بھائی اپنی بات زیادہ اتنا بھی پابند نہیں ہوتا کہ وہ سورہ فاتحہ ٹھیک پڑھے باقی قرآن غلط پڑھے، ایسا تو نہیں ہوتا. تو بسا اوقات تھوڑی سی سمجھنے میں آ جاتی ہے، معاملہ ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے. تو قرآن کو 3 درجات کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے. آگے چل کر سورۃ المدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. پھر اسی سورۃ کے لاسٹ میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور جو مجرم ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات. قالوا لم نک من المصلین، وہ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ ہوا کہ ہم دوزخ میں. پہلی بات وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے. فضولیات کے وقت کو صرف کرنا، بےہودہ گفتگو کی طرف رہنا، کہیں فضولیات میں اپنا وقت صرف کرنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یعنی قیامت کا دن، روز قیامت کو ہم جھٹلاتے تھے. لہٰذا پھر پتہ لگے گا پھر جس وقت دوزخ میں جائے گی سمجھ آ جائے گی کہ نہیں بھائی وہ قیامت جس کے بارے میں انبیاء نے بتایا کرتے تھے وہ تو واقعی حق ہے، وہ تو سچ تھی. لہٰذا اس دن ان کو یہ اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا. آگے ہے سورۃ القیامہ، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے. 3 نفس ہے جس کی قسمیں قرآن میں بیان کی گئی، 3 طرح کے. پہلا ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ کا کام ہوتا ہے برائی کی دعوت دینا، پکا کنفرم ہے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ. لیکن نفس امارہ جو کیا کرتا ہے انسان کو برائی کی طرف مدعو کرتا ہے، بار بار اس کو کہتا ہے کہ یہ کام کر. ٹھیک ہے. دوسرا جو جہاں ذکر فرمایا گیا
پھر نفس لوامہ، لوامہ کرتا ہے ملامت، ملامت کے لیے یاد کرنا ہے، جدو بھی کسی غلط کام کرنا ہے اس کے بعد میں کہنا کہ یہ تو نہیں کی، اس کو اکثر کہتے ہیں نا یار تیرا ضمیر زندہ ہے، تیرا ضمیر ہی مار گئے، اس ضمیر سے مراد یہ نفس لوامہ ہے جو بیسیکلی بندے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہوتی ہے جو بعد میں توبہ کا باعث کرتی ہے۔ یہ پکی بات ذہن میں بٹھا لیں، جب تک آپ اندر سے نہ ایکسکیوز ہو، یعنی آپ کو اندر سے احساس نہ ہو کہ بھائی میں غلط کیتا ہے، اس وقت تک آپ معافی نہیں پاتے۔ لاکھوں دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، جب تک اندروں بات میں نہ آنے کے بھائی نہیں زیادتی کی تھی، غلط کیتا ہے، اس وقت تک بندہ ایکسکیوز نہیں کرے گا۔ اور جس نے اندر سے احساس دلانا ہوتا ہے، اندر سے بتانا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور آخر میں تیسرے پارے میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تیسرا ہے نفس مطمئنہ جو نیکی کرنے کے بعد انسان کو خوشی دلاتا ہے۔ یعنی وہ جو خوشی ہوتی ہے نا نیکی کرنے کے بعد جو باقی بندہ اللہ کی رضا واسطے خلوص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ نفس مطمئنہ اس کو بتاتا ہے کہ ہاں بھائی تیری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، جب واقعی اللہ کی رضا واسطے کی تھی، ٹھیک ہے یہ خلوص کے ساتھ کی تھی، تو وہ فوراً اسی وقت ہی پتہ چل جاتا ہے ہاں یار یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، بدن میں آپ کو پتہ لگا۔ وہ جو نیکی کے بارے میں باور کرایا جاتا ہے نا آپ کو کیا مقبول ہوئے گے، وہ نفس مطمئنہ کی وجہ سے، تو یوں نفس کی تین طرح کی اس میں بیان کی۔ آگے جی سورۃ الطحر، اس کی ابتدا میں اللہ پاک فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو اور اسیر، اسیر کرنے کہتے ہیں شیخ مولا علی کے حوالے سے ان کی شان بیان کی اہل بیت کی اللہ پاک نے۔ یعنی اس کا واقعہ میں نے یہ پیچھے مولا علی کے حوالے سے جس وقت موضوع رکھا تو میں نے عرض کیا تھا، روزہ رکھا، سیدہ فاطمہ نے مولا علی نے منت مانی کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ اگر اللہ ان کو شفا دے دے وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم روزے رکھیں گے، تین روزوں کی منت مانی، تو وہ اللہ نے ان کو شفایابی عطا کی۔ مولا علی نے بھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو انہوں نے روزہ رکھا، دونوں مولا علی نے بھی سیدہ فاطمہ، وہ پہلے دن روزہ رکھا تو مسکین آ گیا، افطاری کا وہ جو کچھ بھی سامان تھا اٹھایا مسکین کو دے دیا، دوسرے دن یتیم آ گیا پھر وہ اٹھایا یتیم کو دے دیا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، منت کا روزہ، اور قیدی آیا اس نے کہا کہ میں بھی بھوکا مجھے، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ان کی کہ اللہ نے اس ادا کو قرآن میں بیان کیا کہ وہ تینوں دن انہوں نے کھانا کھلایا، کس کی محبت پر؟ اللہ کی محبت پر، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے مانگا کہ یار اسی بھوکے ہیں سب دے دو۔ تو یہ اہل بیت کی شان ہے کہ کوئی ان کے گھر میں آتا تھا تو خالی، حالانکہ ساری زندگی مولا علی نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، ذاتی مکان کوئی نہیں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ایک بندہ نماز ادا نہیں رہی تھی، مولا علی نماز ادا، سوالی آ گئے مانگنا شروع، نماز سے فارغ ہو کے آپ نے پوچھی تھی آپ کے پاس میں، آپ نے اٹھائی اس کو دے دی، ٹھیک ہے، اور بڑا خوش ہوا، لیکن حضور کی بارگاہ میں گیا، کہتے میں نماز پڑھنے کے دوران مسجد میں گیا ہوں تو جو ہے نا وہ میں نے مانگا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر کوئی نہیں تھا وہاں پہ، انہوں نے عرض کی تھی ہے ایسا مولا علی سے کہا، پھر کہتے انہوں نے نماز پڑھنے میں سخاوت کر دی، ٹھیک ہے، اس انداز سے سخاوت کرتے، ٹھیک ہے، تو حالانکہ خود پاس کچھ نہیں ہے لیکن کوئی آ گیا سوالی آیا مانگنے کے لیے اور خالی نہیں لڑایا اس کو، پھر جو ہے نا وہ اس کے بعد یہ سورۃ المرسلات ہے 30واں پارہ ہے، خیر وہ آج وقت چونکہ ذرا شارٹ ہے، ہوا تھا کہ ذرا شارٹ کر دیں، اور باقی جو انشاءاللہ رہتا ہے وہ کل اگر اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ ہوگا اس کی رضا ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں تو پھر کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو